بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا اینیمل فارم کو، اس کی سمری اور اس کا انٹروڈکشن۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ یہ ایک ایلیگوریکل ناول تو ہے، لیکن کس طرح ایلیگوریکل ناول ہے، اس ناول کے پیچھے کون سی کہانی ہے، اس ناول میں جو کریکٹرز ہے، جو اس کی سٹوری ہے، وہ کس چیز کو ریپریزنٹ کر رہی ہے۔ تو اس ناول میں ہم یہ چیزیں ڈسکس کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم ان چیزوں کو ڈسکس کریں، آپ سے ایک گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والے جتنے بھی ویڈیوز ہیں ان کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی جائے۔ تو اب اس ناول کی طرف آتے ہیں۔ 1917 میں ایک رشین ریولوشن آیا تھا۔ رشین ریولوشن سے پہلے ایک حکومت تھی جس کا لیڈر نیکولس ٹو تھا۔ He was a cruel man towards the lower class or towards the other community, towards the other people. تو جب ان کی حکومت آئی تھی تو اس وقت ایک رشین ریولوشن آیا 1917 میں، اینڈ ہی واز اس کو ریموو کر دیا گیا۔ تو جیسے ہی اس کو ریموو کر دیا تو اس کے بعد ایک حکومت آئی جو ایک ایسی حکومت تھی کہ the government was very sympathetic towards the upper class, or we can say towards the bourgeois. تو جتنی بھی اپر کلاس تھی وہ ان کے ساتھ بہت سمپیتھیٹک تھی۔ تو اسی طرح 1924 میں جا کے ایک نئی حکومت آئی اور جس کو کہا جاتا ہے کہ سوویت یونین تھا۔ تو وہاں پر جیسی ہی سوویت یونین آئی، اس کے جو لیڈر تھے، جو سب سے پہلا لیڈر تھا، ہی واز لینن۔ لینن کون تھا؟ ایک لینن تھا، ایک ٹروٹسکی تھا، جو کمیونسٹ تھے، جو رشین ریولوشن جب آیا تھا تو یہ مطلب they were the hard workers, or we can say that they were the prominent members of Russian Revolution. تو رشین ریولوشن آیا۔ رشین ریولوشن کے بعد ایک حکومت بنی جو کچھ مدت کے لیے تھی، لیکن وہ حکومت ویری سمپیتھیٹک ٹورڈز دی بورژواز تھی۔ پھر اس کے بعد لینن آیا۔ لینن بھی اسی سال یعنی 1924 میں وہ ہی ڈائیڈ ان 1924۔ پھر اس کے بعد جوزف اسٹالن جو تھا وہ آیا، اینڈ ہی رولڈ فار دا نیکسٹ 30 ایئرس۔ اس رول میں جو جوزف اسٹالن کا جو رول تھا، وہ رول یہاں پر جو پگز ہے، نیپولین اور جو اس کے ساتھ سنوبال ہوتا ہے، یہ دونوں پلے کر رہے ہوتے۔ بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ناول میں نیپولین ہے وہ بالکل جوزف اسٹالن کو ریپریزنٹ کر رہا ہے۔ جوزف اسٹالن آیا تھا کمیونسٹ، لیکن آگے جیسے ہی ان کی حکومت بڑھی وہ ایک ٹوٹلیٹیرین بن گیا۔ ٹوٹلیٹیرین یعنی یہ ایک ایسا حکمران بن گیا جو بالکل جس طرح کمیونسٹ ہوتے ہیں اسی طرح کا حکمران بن گیا۔ اس ناول کی طرف اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر جو پگز ہوتے ہیں، جو نیپولین ہوتا ہے، وہ بالکل ایسا ہی رویہ اختیار کرتا ہے جس طرح مسٹر جونز، ہی واز دا اونر آف دا فارم، مسٹر جونز اور مسز جونز جس طرح رولز پلے کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت جس طرح اینیملز کو ہارڈ ورک کرنی پڑتی ہے، بالکل اسی طرح جو اینیمل فارم جب نیپولین کے ہاتھ میں آ جاتا ہے تو اس وقت بھی ان جانوروں کو جو اس وقت ہارڈ ورک کر رہے ہوتے ہیں آج بھی وہی ہارڈ ورک کر رہے ہوتے ہیں، اور اسی ہارڈ ورک کے بدلے میں ان کو جو کھانا پینا ہے وہ مل رہا ہوتا ہے، تو ان کی زندگی پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ بالکل اسی طرح جوزف اسٹالن کا حکومت جب آتا ہے، ایک لوگوں کے لیے جو غریب طبقہ تھا، جو مزدور طبقہ تھا، اس کے لیے ایک مطلب ایک گڈ امن تھا، لیکن ایسا ہوا کہ وہ ایک حکومت تھی کچھ وقت کے لیے تو انہوں نے سرو کیا غریبوں کو یا جتنی بھی لوور کلاس تھی، لیکن بعد میں وہ خود ٹوٹلیٹیرین کی طرف چلی گئی اور اپر کلاس کو سپورٹ کرنے لگ گئی۔ بالکل اس ناول میں بھی اسی طرح ہوا ہے کہ نیپولین جو ہوتا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دیٹ اونلی پگز آر دا برین ورکرز، اینڈ دیر از اے ویری we can say the very famous line, and the pigs are saying to the animals that
Do not imagine, comrades, that leadership is pleasure. On the contrary, it is a deep and heavy responsibility. यही कुछ हुआ रशियन रिवॉल्यूशन में भी, कि हुकूमत आई और यही हुकूमत कहने लगी लोगों से कि ये तो एक हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जो हुकूमत थी वो गरीब तबका जो था उनको सपोर्ट नहीं कर सकी, और आखिर में वो फिर से जो एक टोटलिटेरियन की तरफ चली गई, और जो अपर क्लास था वो उसको सपोर्ट करने लगा, और जो लोअर क्लास थी उनकी ज़िंदगी में कोई भी फ़र्क नहीं आया। जिस तरह वो निकोलस टू की हुकूमत में रह रहे थे, इसी तरह जो दूसरी हुकूमत थी, जोसेफ स्टॉलिन की हुकूमत थी, जो कि कम्युनिस्ट था, उस वक्त भी गरीबों और मज़दूरों का वही काम था जो निकोलस टू में वो कर रहे थे। तो ज़िंदगी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ी। ये नावल बिल्कुल रशियन फार्मलिज़म की अक्कासी करता है कि रशियन फार्मलिज़म में क्या हुआ था। उस वक्त जो लोग आए थे, जो पिग्स यानी जो स्नोबॉल और नेपोलियन की शक्ल में आए थे, जो कार्ल मार्क्स की थ्योरी अप्लाई करने आए थे, जिस तरह इस नावल में ओल्ड मेजर थ्योरी लेकर आता है, इसी तरह उस वक्त भी कार्ल मार्क्स थ्योरी लेकर आया था। और ये जो जोसेफ स्टालिन है, लेनिन है और ट्रोट्स्की है, ये निकल आए थे कि हम इन थ्योरी को अप्लाई करेंगे, लेकिन ये इसमें नाकाम रहे। ये ख़ुद अपने आप को बड़ा समझने लगे, अपने आप को अपर क्लास में शुमार होने लगे, और जो लोअर क्लास थी वो ऐसी की ऐसी ही रह गई। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, and also subscribe this channel and click on the bell icon so that you may receive the notification of my upcoming videos. Thank you.